अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स और कॉमर्स के प्राइस जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बच्चे आप लोग अपनी किताबें जो है अपने सामने ओपन कर लें ताकि मैं जो पढ़ाऊंगी आप लोग उसको बुक के साथ जो है वो मैच करके देखिएगा। जिस पॉइंट से में फिर मसला होगा वो आप लोग जो है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि कॉमर्स जो है वो है क्या, इसकी डेफिनेशन जो है वो करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो कॉमर्स के प्राइस जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो लफ्ज़ कॉमर्स है वो बच्चे दो लातीनी अल्फाज से मिलकर बना है। कॉम जिसका मतलब है इकट्ठा, टुगेदर, ठीक है, और मर्स जिसका मतलब है अशिया, गुड्स। ठीक है। तो ये दो लातीनी अल्फाज से मिलकर बना है कॉम यानी कि टुगेदर, इकट्ठा, और मर्क्स जिसका मतलब है गुड्स या फिर अशिया। ठीक है। कॉमर्स कारोबार का दूसरा शोबा या फिर जुज़ है। ठीक है। एलिमेंट है कारोबार का जिसमें अशिया को इनकी जाए पैदाइश से लेकर इन्हें हतमी सार्फिन तक पहुंचाने के तमाम अवामिल जो है बच्चे इसमें शामिल होंगे। माल की नकलो हमल, ताजिर और एजेंट का किरदार, बीमा कंपनियां, मुख्तलिफ मालियाती इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो, माल की तशहीर, एडवर्टीजमेंट करने वाले जितने भी जो हैं वो इदारे होंगे, ज़ख़ीरा कारी, ऐसे तमाम मशागिल जो हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता अशिया के तबादले में मददगार साबित होते हैं। जोन जोन से भी ज़राए वो सारे के सारे किसके जो है वो ज़मरे में आते हैं, वो कॉमर्स के ज़मरे में जो है वो आते हैं। यानी कि कॉमर्स इन तमाम इदारों और सरगर्मियों का मजमूआ है जो एक दूसरे की अशिया के तबादले के सिलसिले में जो है वो मददगार साबित होते हैं। कॉमर्स के नफ्स मजमून और इसकी वसअत का अंदाज़ा जो है वो लगाने के लिए बच्चे आप लोगों की बुक में एक डायग्राम गिवन है। ठीक है। उस डायग्राम को आप लोग देखें, उसमें जो है वो सारे के सारे जैसे देखें बैंक, मालियाती इदारे, ज़राए नकलो हमल, बीमा कंपनियां, ठीक है, इसके अलावा जो है वो ज़ख़ीरा कारी, ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर पैकेज साजी, इश्तिहारबाजी, मुतवस्तिन, मुवासलात, ये सारे के सारे जो हैं वो ज़राए, ये सारे के सारे जो है वो किसके ज़िम्मे में आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो कॉमर्स की हदूद में जो है वो आ रहे होते हैं। ठीक है। यानी कि अशिया को इनकी जाए पैदाइश से लेकर हतमी सार्फिन तक पहुंचाने के तमाम अवामिल हम लोग कह सकते हैं कि वो कॉमर्स की जद में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को ओवरव्यू दिया था कॉमर्स का कि कॉमर्स जो है वो क्या है और जो है वो हम कॉमर्स में जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो कॉमर्स में हम लोग जो है वो क्या स्टडी करते हैं। अब अगर हम लोग जो है वो कॉमर्स की डेफिनेशन करना चाहें तो डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंगली कॉमर्स की डेफिनेशन आप लोगों की बुक में गिवन है। ठीक है। सबसे पहले है थॉम्स के अकॉर्डिंगली कॉमर्स की क्या डेफिनेशन है। कॉमर्स ऐसे तमाम शागिल का मजमुआ है जो तैयारशुदा माल की खरीदो फरोख्त, तबादले और तकसीम के सिलसिले में जो है वो इख्तियार किए जाएं। कॉमर्स इन तमाम अमलियात का मजमुआ है जो पैदाकार और सारिफ के दरमियान हाय रुकावटों को दूर करने में जो है वो मदद करती है। और उसके बाद जो है वो ये दो डेफिनेशन ये किसकी है, थॉम्स की डेफिनेशन जो है वो है। उसके बाद है जेम्स स्टीफन की डेफिनेशन। ठीक है। जेम्स स्टीफनसन जो है उसके मुताबिक कॉमर्स इन तमाम कार्रवाइयों का मजमुआ है जो अशिया के तबादले में इंसानी वक्त और फासले की रुकावटों को दूर करने के सिलसिले में जो है वो की जाती हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इनमें से जोन सी डेफिनेशन बच्चे आप लोगों को इजी लगेगी वो आप लोग एक डेफिनेशन जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड कर लीजिएगा। कॉमर्स का जो है वो आप लोगों ने ओवरव्यू कर लेना है और इसकी डेफिनेशन जो है वो कर लेनी है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स के प्राइस। डेफिनेशंस के नीचे बच्चे अगर आप लोग देखें तो कॉमर्स के प्राइस, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स जो है वो गिवन है। ठीक है। अब जो है वो 5 डिफरेंट इसके प्राइस, 5 इसके फंक्शंस जो है आप लोगों की बुक पे गिवन है जो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है कॉमर्स का वो है इंसानी रुकावट। ठीक है। हमने पढ़ा था कि कॉमर्स जो है वो अशिया के तबादले में हायल जो रुकावटें हैं उनको दूर करने में मदद करती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिनको जो है वो दूर करने में कॉमर्स हमारी मदद करती है। सबसे पहले है इंसानी रुकावट। सारिफ और पैदाकार के दरमियान अशिया के तबादले में सबसे बड़ी रुकावट वजह क्या है, इंसान की है। जब एक शख्स यानी कि तिजारत करने वाला जो ताजर है के जरिए एक चीज़ जो है वो दूसरे शख्स यानी कि दूसरे शख्स जो ताजर है वो क्या करता है, चीज़ों की तिजारत करता है, बनी बनाई अशिया जो है वो कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचाता है। ठीक है। तो जब एक ताजिर जो है वो एक सारिफ को चीज़ें मुंतकिल कर देता है तो जो इंसानी रुकावट है इसके ज़रिए क्या हो जाती है,
ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کامرس کی ڈیفینیشن میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ یہ جو ہے وہ اشیاء کے تبادلے میں پیدا ہونے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو جو ہے وہ دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے انسانی رکاوٹ کو ڈسکس کیا کہ انسانی رکاوٹ کیا ہے، کہ اشیاء کے تبادلے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے، انسانی رکاوٹ۔ اور انسانی رکاوٹ کیا ہے، جب ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک چیزیں جو ہے وہ موو نہیں ہوں گی، جب آپ چیزوں کو ایکسچینج نہیں کریں گے، ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ ان کا تبادلہ نہیں کریں گے۔ تو جب ایک تاجر جو ہے ایک صارف تک، ایک کنزیومر تک چیزیں جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، چیزیں منتقل کر دیتا ہے، تو انسانی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ون ہے وقتی رکاوٹ۔ اب بچے ہم لوگ دیکھیں تو ضروری تو نہیں جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے پروڈیوس کی ہیں، جتنی بھی ہماری چیزیں فائنل پروڈکٹس جو ہیں وہ بن کر تیار ہو گئی ہیں، وہ ساری کی ساری فوری طور پر جو ہے وہ فروخت ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم جو ہے وہ موسم جو ہے وہ آپ لوگوں کا چینج ہو جاتا ہے، سم ٹائمز آپ لوگوں کی کنٹری کے حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہیں، سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مارکیٹ میں چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو ان جو ہے وہ ایسے حالات کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیا پھر کرنا پڑتا ہے، کسی نامناسب وقت کے وجہ سے آپ لوگوں کو اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا پڑتا ہے، تاکہ جب مناسب وقت آپ لوگوں کے پاس آئے، ٹھیک ہے، جب چیزوں کی ڈیمانڈ ہو، جب حالات جو ہے وہ آپ کی کنٹری کے بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ ان کی چیزوں کو پھر جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے وہ چیزیں جب آپ لوگوں کی بن کر تیار تو ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیزیں جو ہے آپ لوگ سیل آؤٹ نہیں کر پاتے، تو وہ کیا ہوتی ہے، آپ لوگوں کی وقتی رکاوٹ کا نام آپ لوگ اس کو دیتے ہیں، کہ آپ لوگوں نے چیزیں جو ہے وہ مناسب وقت تک اپنے پاس جو ہے محفوظ رکھنے کا ڈیسیژن لے لیا ہے۔ تو چونکہ اس میں جو ہے وہ ٹائم انوالو ہے، ٹھیک ہے، ایک مناسب وقت کا آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا، حالات بہتر ہوں گے، تو آپ لوگ پھر اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ کریں گے۔ تو یہ کون سی رکاوٹ ہوگی، پھر وقتی رکاوٹ ہوگی۔ یہ رکاوٹ جو ہے وہ بچے آپ لوگ مناسب محفوظ ذخیرہ کاری سے جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں، مناسب اور محفوظ ذخیرہ کاری، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ لوگوں کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کی ہے، ذخیرہ کاری اچھے طریقے سے کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے پھر اس رکاوٹ کو کیا کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کا جو ہے وہ اچھا وقت نہیں آتا، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تب تک چیزیں آپ بہتر طریقے سے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ذخیرہ اندوزی والے بھی جتنے کام ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے بھی کس کی زد میں آ رہے ہیں، کامرس کی زد میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقتی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنی چیزوں کی مناسب اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ذخیرہ کاری کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے مقام کی رکاوٹ۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک شہر یا پھر جگہ پر موجود ہو اور اسے کسی دوسرے شہر یا پھر جگہ پر چیزوں کو جو ہے وہ فروخت کرنا ہو، تو یہاں پر رکاوٹ پھر کیا آ رہی ہے بچے، فاصلے کی رکاوٹ، مقام کی رکاوٹ۔ وہ ایک جگہ پر موجود ہے، اسی چیزیں جو ہے کسی اور جگہ پر جا کر جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پلیس جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے، مقام جو ہے وہ یہاں پر رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو مقام کی رکاوٹ کو آپ لوگ کیسے دور کر سکتے ہیں، نقل و حمل کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جو ہے مناسب جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم استعمال کرتے ہوئے اس فاصلے کی، اس مقام کی رکاوٹ کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ ون ہے جی مالی رکاوٹ۔ اگر مال کی خرید و فروخت یا پھر دوسرے معاملات کے لیے درکار رقم یا سرمایہ موجود نہ ہو، تو اسے مالی رکاوٹ کا آپ لوگ نام دیں گے۔ اب مالی رکاوٹ کیا ہے، آپ لوگ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں، آپ لوگوں کے پاس جو ہے فائنینس اتنا موجود نہیں ہے کہ آپ لوگ مال جو ہے وہ خرید سکیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ لوگوں کی فرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں ان کو بھی طے کرنے کے لیے، ان کو بھی حل کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو اپنے بزنس کو رن آؤٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس فائنینس نہیں ہوگا تو کیا کس رکاوٹ کا آپ لوگ شکار ہوں گے، مالی رکاوٹ کا، کیونکہ مالیاتی مسائل حل کیے بغیر تمام کاروبار جو ہے معاملات ٹھپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس فائنینس نہیں ہوگا تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ٹھپ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے بزنس کو رن آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس فائنینس موجود نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کا بزنس جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا مالی رکاوٹ کو ذاتی سرمایہ یا پھر مختلف مالیاتی اداروں مثلاً بینک وغیرہ سے قرض لے کر آپ لوگ جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے پیچھے بچے جو کامرس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے ڈائیگرام پڑھی، اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا دیکھا، آپ لوگوں نے مالیاتی ادارے بھی انوالو دیکھے کہ وہ بھی کامرس کے جو ہے وہ زمرے میں آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں آپ لوگ ان سے لون لے سکتے ہیں, بینکس بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں, انشورنس کمپنیز بھی انوالو ہو سکتی ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی مالی رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں. ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے خطرات کی رکاوٹ, ٹھیک ہے. تو مال کی ترسیل یا پھر ذخیرہ کاری کے دوران بچے مختلف قسم کے خطرات ہوتے ہیں, جیسے اگر آپ بحری جہاز کے ذریعے مال لے کر جا رہے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کو خطرہ ہو کہ جو ہے وہ طوفان آ جائے رستے میں, آپ لوگوں کا جہاز جو ہے بحری جہاز جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے, ٹھیک ہے. یا پھر اگر آپ لوگ جو ہے وہ گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں بیچ رہے ہیں زمینی رستے کے ذریعے, تو رستے میں چیزیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں, یا پھر چور جو ہے وہ حملہ کر دیں, یا پھر آپ لوگوں کی چیزیں جو ہے پیریشیبل نیچر کی ہیں, جلد خراب ہو جانے والی ہیں, تو میں بھی چیزیں جو ہے وہ گل سڑ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس قسم کے خطرات بھی آپ لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں. بعض اوقات یہی خطرہ جو ہے وہ اشیاء کے تبادلے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. انہی خطرات کی وجہ سے بعض اوقات آپ لوگ پھر چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کرنا چاہتے, آپ لوگ رسک جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے کہ اگر میں بھی دوسری جگہ پر چیزیں بھیجوں تو میری چیزیں جو ہے وہ آدھے سے زیادہ خراب ہو جائیں, اور بجائے مجھے پروفٹ ہو مجھے الٹا جو ہے وہ نقصان ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس خطرے کی رکاوٹ کو آپ لوگ کس سے دور کر سکتے ہیں؟ اپنی چیزوں کا بیمہ کروا سکتے ہیں, بیمہ کمپنی کے پاس جائیں گے, چیزوں کا بیمہ کروائیں گے, انشورنس کمپنیز کے پاس جائیں گے آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کی یہ رکاوٹ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ کامرس کے زمرے میں آنے والے جتنے بھی شعبے تھے, جتنے بھی جو تھی وہ چیزیں تھیں, وہ ساری ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں. جب ہم لوگوں نے کامرس کا اوور ویو لیا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے انشورنس کمپنیز کو بھی انوالو کیا تھا کہ یہ بھی کامرس کے زد میں جو ہے وہ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہے وہ خطرات ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی جو رکاوٹیں ہیں جو کہ چیزوں سے ریلیٹڈ, یا پھر جب بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اشیاء کے تبادلے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ رکاوٹیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری رکاوٹیں جو ہے وہ کامرس کی مدد سے ہم لوگ دور کر سکتے ہیں. انسانی رکاوٹ کو کامرس کی مدد سے دور کیا جا سکتا ہے, وقتی رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے, مقام کی رکاوٹ کو بھی دور کیا جا سکتا ہے, مالی رکاوٹ کو بھی کامرس کے ذریعے آپ لوگ دور کر سکتے ہیں, اور خطرات کی رکاوٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے کامرس کے ذریعے جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ہم لوگ کامرس کی مدد سے ان کو ایزیلی جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں, ان رکاوٹوں کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں. اور کامرس کی ڈیفینیشن میں بھی ہم لوگوں نے بچے یہی پڑھا ہے کہ کامرس جو ہے وہ ان تمام کارروائیوں کا مجموعہ ہے جو اشیاء کے تبادلے میں انسانی وقت اور فاصلے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جتنی بھی کارروائیاں ہوں گی جو کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کی جائیں گی, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کس میں آئیں گی؟ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کامرس کی کارروائیوں کی زد میں جو ہیں وہ آئیں گی. کلیئر ہو گیا؟ آپ لوگ اپنی بکس جو ہیں وہ بچے اپنے سامنے رکھا کریں تاکہ آپ کو لیکچر زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے. اگر اس لیکچر میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, کسی پوائنٹ کے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے, تو آپ لوگ جو ہے بچے کمنٹ کر کے اس کو کلیئر کر لیا کریں تاکہ ڈیلی لیکچر آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کر لیا کریں. اور جب آپ لوگوں کے جو ہے وہ ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو پھر کسی قسم کی جو ہے وہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی, اگر آپ ڈیلی کا ڈیلی لیسن جو ہے وہ سمجھ کر ڈیلی یاد کر لیا کریں تو.